یہ البقرہ کی آیت نمبر 206 یعنی ورس نمبر 206 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو وہ پریسٹیج ایشو بنا لیتا ہے اور گناہ سے لپٹا رہتا ہے۔ یہاں پر پہلے یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے تقویٰ کا لفظ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ قرآن کے بالکل شروع میں آپ پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو تقویٰ بار بار قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے۔ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا یا بچنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس۔ دیکھیے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب خدا کے مقابلے میں تقویٰ کے کلچر پر ہیں۔ تقویٰ اس کائنات کا یونیورسل کلچر ہے، یونیورسل کلچر ہے۔ ہر چیز جو اس کائنات میں ہے وہ خدا سے ڈرتی ہے، ہر چیز خدا کے حکم کی پابند ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، یعنی سبمیشن اور سرنڈر یہ اس کائنات کی ہر چیز کا مذہب ہے۔ یعنی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سبمیشن از دا اونلی ریلیجن فار بوتھ مین اینڈ دی یونیورس۔ سبمیشن از دا اونلی ریلیجن فار بوتھ مین اینڈ یونیورس۔ لیکن ایک فرق ہے انسان میں اور ریسٹ آف دا ورلڈ، انسان میں اور دوسری چیزوں میں۔ وہ کیا؟ انسان کے سوا جو بقیہ چیزیں ہیں وہ کمپلسیولی سبمیشن کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کمپلسیولی، ان کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن انسان کو چوائس ہے، کیونکہ انسان کو آزادی دی گئی ہے، بقیہ چیزیں آزاد نہیں ہیں۔ سارا جو مٹیریل ورلڈ ہے وہ لا آف نیچر سے کنٹرول ہوتا ہے، اور جو انیمل ورلڈ ہے وہ بھی انسٹنکٹ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن انسان آزاد ہے، تو انسان کو بھی سبمیشن کے راستے پر چلنا ہے، لیکن آزادانہ اختیار کے تحت۔ یعنی انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ آزادانہ اطاعت خداوندی، آزادانہ طور پر اللہ سے ڈر کر رہنا، آزادانہ سبمیشن۔ تو اسی کو میں نے کہا کہ تقویٰ کا مطلب ہے
سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس. اسی پر جنت ہے. اس کائنات میں کوئی بھی دوسری چیز نہیں ہے جس کے لیے جنت ہو, پیراڈائز ہو. صرف انسان ہے جس کے لیے جنت ہے, پیراڈائز ہے. تو اس کی پرائس کیا ہے؟ یہی اس کی پرائس ہے, سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس. آزادانہ اختیار کے تحت خدا کا ماتحت بنا لینا اپنے آپ کو. آزادانہ اختیار کے ساتھ, آزادانہ اختیار کے تحت خدا کے آگے سرنڈر کر دینا. تو تقویٰ کا مطلب ہے سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس. تو یہ فرمایا آیت نمبر 206 میں کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو, تو وہ اس کو عزت کا سوال بنا لیتا ہے, پریسٹیج ایشو بنا لیتا ہے, اور اپنے گناہ کے طریقے پر وہ قائم رہتا ہے. یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ کیوں اس کو وہ عزت کا سوال بنا لیتا ہے. کیونکہ خدا کے مقابلے میں ہر آدمی اتنا زیادہ ہیلپ لیس ہے, اتنا زیادہ عاجز ہے کہ کوئی بھی خدا کے مقابلے میں عزت کا سوال نہیں بنائے گا. یہ ہوتا ہے انسان کے مقابلے میں. چونکہ خدا کی بات ایک انسان کے منہ سے کہی جاتی ہے, خدا خود ڈائریکٹ طور پر لوگوں کو نہیں کہتا, خدا خود سامنے نہیں آتا, خدا ڈائریکٹ طور پر ایڈریس نہیں کرتا. خدا کسی کو پرافٹ بناتا ہے, میسنجر بناتا ہے, اور وہ خدا کی طرف سے بولتا ہے. پرافٹ کے بعد دائی یہی کام کرتا ہے. دائی جو ہے پرافٹ کی جگہ پر, یعنی پیغمبر کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے. تو دعوت کا کام دراصل پیغمبر کی نیابت ہے. دائی پیغمبر کا قائم مقام ہوتا ہے. تو پھر بھی انسان ہے. تو جب ایک پیغمبر نے کہا کہ خدا سے ڈرو, گناہگاری کی زندگی چھوڑو, خدا کو ایک مانو, تو اس نے لیا ایک انسان کی بات کے طور پر, خدا کی بات کے طور پر نہیں. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ جب بھی آدمی کسی سے سنتا ہے سچائی کی بات, جس میں اس کو اپنی غلطی دکھائی دیتی ہے, جس میں دکھائی دیتا ہے کہ اب تک میں جھوٹ پر کھڑا ہوا تھا, اب مجھے سچائی پر کھڑا ہونا ہے, اب تک میں گناہگاری میں پڑا ہوا تھا, اب مجھے نیکی کے راستے پر چلنا ہے, اب تک میں اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا, اب مجھے خدا کے بتائے ہوئے پرنسپل پر چلنا ہے, اب تک میں اپنی انا کو فالو کر رہا تھا, اب مجھے خدا کو فالو کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے پیغام, یہ ہوتا ہے میسج پیغمبر کا یا پیغمبر کے بعد دائی کا. تو آدمی دیکھتا ہے کہ میرے سامنے جو انسان ہے, وہ جو یہ میسج دے رہا ہے, تو جیسا میں ویسا وہ, میں بھی انسان, یہ بھی انسان. تو اگر میں اس کی بات مانوں تو گویا کہ میں نے ایک انسان کے آگے, اگر میں اس کی بات مانوں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایک انسان کے آگے جھک گیا. دیکھیے, ایمان اور انکار میں ہی فرق ہے. جب سچائی کا میسج دیا جائے
جب خدا کی بات لے کر کوئی آدمی کھڑا ہو تو جو لوگ یہ سمجھیں یہ خدا کی بات ہے جو کہ انسان کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، یہ خدا کی بات ہے جو ایک انسان کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، تو فوراً اس کے آگے سرنڈر کر دیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں جو سرنڈر کر رہا ہوں تو کسی انسان کے سامنے نہیں، خدا کے سامنے۔ تو ایمان اور انکار کا یہ فرق ہے کہ جو انسان سچائی کے میسج کو سنے اور اس کو اگرچہ وہ دیکھے کہ اگرچہ ایک آدمی بول رہا ہے لیکن وہ بات جو ہے وہ خدا کی بات ہے، انسان کے منہ سے ادا ہونے والی بات کو وہ خدا کی بات سمجھے تو وہ اس کو اپنا اور خدا کا معاملہ قرار دے گا، ایک طرف میں ہوں ایک طرف خدا ہے۔ تو جو لوگ ایسا سوچیں گے کہ یہ خدا ہے جو کسی انسان کے معرفت مجھ کو ایڈریس کر رہا ہے، تو فوراً وہ سبمیشن کا رویہ اختیار کر لیں گے، کیونکہ وہ اس کو انسان اور خدا کا معاملہ سمجھیں گے۔ تو ایمان یہ ہے کہ دعوت کی پیغام کو انسان اور خدا کا معاملہ سمجھنا۔ تو جو لوگ ایسا سمجھیں گے وہی مومن بنتے ہیں، وہی جھک جاتے ہیں، وہی سرنڈر کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ دیکھیں وہ ایک انسان ہی تھا جو بول رہا ہے، ایک انسان ہے یہ جو اس کو پیغام دے رہا ہے، تو اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس کو انسان اور انسان کا معاملہ سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ خود ہوتے ہیں اور دوسری طرف ایک دائی ہے یا پیغمبر ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک انسان اور دوسرے انسان کا معاملہ ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اس کی عزت کا سوال بنا لیتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو انکار کی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جو آدمی دعوت کے معاملے کو انسان اور انسان کا معاملہ سمجھ لے وہی وہ ہے جو انکار کر دے گا، نہیں مانے گا، اور وہ انسان جو اس کو انسان اور خدا کا معاملہ سمجھے وہ سرنڈر کر دے گا، اور اسی کا نام ہے ایمان۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بات جو ہے یہ سرداروں کی بات ہے، یعنی وہ لوگ جو کسی سوسائٹی میں سربراہ عہدہ ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، انہی کا مسئلہ یہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے سرنڈر کرنا، لیکن جو بڑائی میں جی رہے ہوں، جن کو سرداری ملی ہوئی ہو، جو سماج میں لیڈر کا درجہ پائے ہوئے ہوں، انہی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو وہ عزت کا سوال بنا لیتے ہیں، یہ دیکھ کر کے کہ تو انسان ہے میرے سامنے، میں انسان کے آگے کیوں جھکوں؟ تو ایگو پرابلم بنا لیتے ہیں وہ۔ لیکن جو لوگ اس کو اس طرح لیں کہ یہ اگرچہ ایک انسان بول رہا ہے لیکن یہ خدا کی بولی ہے، یہ خدا کی بات ہے، تو وہ فوراً سرنڈر کر دیں گے، اور جب سرنڈر کریں گے تو وہ یہی سمجھیں کہ میں خدا کے آگے جھک گیا۔ اسی لیے تقویٰ کا میں نے بتایا کہ تقویٰ نام ہے سبمیشن ٹو گاڈ بائی چوائس۔